نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله کچھ باتیں کسی وجہ سے غلط طریقے پر چل پڑتی، ان پر اگر تنبیہ نہ کی جائے تو وہ اسی طرح سے غلط طریقے پر چلتی رہتی. اس لیے وقتاً فوقتاً ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان غلطیوں کی طرف متوجہ کیا جائے کہ دیکھو بھئی یہ بات صحیح نہیں، تو لوگ اپنی اصلاح کریں گے. اسی طرح کی ایک بات، جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے امام منبر پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک اذان ہوتی، دوسری اذان ہے، وہ اذان دینے والا امام کے منہ میں گھس کر دیتا ہے. اتنا قریب کھڑا رہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اذان دینے والے کے منہ سے تھوک نکل گیا تو امام کے چہرے پر ہی گئے. اور اس کو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ گویا مسنون سنت طریقہ، مسنون طریقہ یہی ہے. یہ غلط، یہ غلطی لوگوں میں کیوں چل پڑی معلوم نہیں. کوئی وجہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے غلطی چلی ہے، یہ صحیح نہیں. کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان بین یدی امام دی جائے، امام کے سامنے دی جائے. کتابوں میں ان لفظوں سے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اب امام کے سامنے کا مطلب لوگوں نے اپنی غلط فہمی سے سمجھ لیا کہ امام کے منہ میں منہ ڈال کر دی ہے. اگر دو بالش بھی دور کھڑا ہوگا تو مسنون طریقے پر اذان نہیں دی اس نے کے منہ میں منہ ڈالے تب سامنے ہو. سامنے کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں دو ہی اذانیں تھیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ کر تشریف فرما ہوتے تھے تو مسجد کے دروازے کی چھت پر اوپر چڑھ کر کے وہاں اذان دی جاتی. یہ اذان دو مقصد کے لیے تھی. ایک شہر کے بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے تھی کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا. دوسرے مسجد میں جو آئے ہوئے لوگ نفلوں میں سنتوں میں مشغول تھے ان کو یہ اطلاع دینی تھی کہ نمازوں سے نمٹا دو، سلام پھیرو، امام صاحب کو تقریر کرنے کے لیے آ گئے ہیں، خطبہ دینے کے لیے آ گئے. اس وقت کوئی اکا دکا پیچھے رہ جاتا ہے، ورنہ اکثر مصلی تو آ چکے ہیں پہلے سے.
سب مسجد میں نفلیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی کا رہ گیا تو مسجد کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تاکہ ساری بستی میں جو رہ گیا ہے ان سب کو پتہ چل جائے اور ان کو اطلاع ہو جائے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ، تو لوگ فٹافٹ وہاں سے آ جاتے ہیں۔ پر زیادہ تر لوگ مسجد میں آ چکے ہیں تو ان کو یہ اطلاع دینی ہے کہ نمازیں ختم کرو، نفلوں میں سنتوں میں جو لگے ہوئے ہو نمازیں ختم کرو۔ امام صاحب خطبہ دینے کے لیے آ گئے ہیں، فارغ ہو کر تقریر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے فارغ ہوئے۔ آج کل ہمارا اذان دینے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے اور تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔ حالانکہ اذان کہنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کلمہ زور سے پکار کر کہو اور جتنی دیر میں ایک کلمہ کہو اتنی دیر خاموش کھڑے رہو، سانس لیتے، پھر دوسرا کلمہ اسی طرح سے پکار کر کہو، پھر اتنی دیر خاموش رہو۔ جیسے تراویح میں یہی مسئلہ ہے کہ جتنی دیر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اتنی دیر آرام کرو، پھر اگلی 4 پڑھو۔ اگر پوری رات نماز پڑھتے رہو گے تھکو گے نہیں۔ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی ہے، 10 منٹ میں پڑھی ہے، 10 منٹ آرام کیے، پھر اگلی نیت باندھی تو کبھی بھی نہیں تھکے گا۔ پوری رات نماز پڑھیں گے تو بھی نہیں تھکے۔ ہم جو تھک جاتے ہیں وہ فٹافٹ 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 فٹافٹ، بیچ میں ریسٹ ہے ہی نہیں تو تھک جاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں تھک گئے، اگر 3 گھنٹے پڑھیں گے 20 رکعتیں تو کیا حال ہو جائے گا؟ ارے یہ 1 گھنٹے میں تم نے 20 رکعتیں پڑھی اس لیے تھک گئے، اگر یہی 20 رکعتیں 3 گھنٹے میں پڑھو نہیں تھکو۔ جیسے یہ ہماری تراویحیں فٹافٹ فٹافٹ شروع ہو گئی، ایسے ہی اذانیں اور اقامتیں بھی فٹافٹ فٹافٹ شروع ہو گئی۔ ورنہ اذان دینے کا جو طریقہ ہے وہ اتنا ہے کہ پورا ایک کلمہ پوری طاقت سے، پوری توانائی سے ادا کرو، جتنی دیر یہ کہا اتنی دیر خاموش کرو۔ دیکھو ہمارے قاری صاحبان جب ان کو کئی آیتیں پیچھے سے ایک سانس میں ملا کر پڑھنی ہوتی ہیں تو لمبا سانس لے کر پھر شروع کرتے۔ قاری باسط بھی یہی کرتے تھے، ہمارے قاری صاحب بھی یہی کرتے ہیں، 3-4 آیتیں انہوں نے الگ الگ سانس میں پڑھ دی۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ 4 آیتیں ایک سانس میں پڑھنی ہے، تو 4تھی آیت پڑھ کر خاموش ہو کر لمبا سانس لے لیں گے، پھر شروع کریں گے اور 4 آیتیں ایک سانس لے لیں گے۔ اب فٹافٹ پڑھیں گے تو لمبا نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ہی اگر آپ ایک کلمہ کہہ کر خاموش ہوئے اور فٹ سے دوسرا کلمہ شروع کر دیا، وہ خاموش ہوئے، فٹ سے تیسرا شروع کر دیا، آپ پورا لمبا بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے۔ تو آج کل لاؤڈ اسپیکر آ گئے اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے اور بستی میں ایک ہی مسجد ہے اور ساری بستی میں آواز پہنچانی ہے تو وہ اسی طریقے پر لمبے سانس سے زور سے کہو، پھر اتنی دیر سانس لو جتنی دیر میں یہ کلمہ کہا ہے، پھر دوسری مرتبہ دوسرا کلمہ کہو تو آواز پہنچے۔ اسی طرح سے ہمارا تکبیر کہنے کا طریقہ بھی غلط ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بقیع قبرستان کے پاس جو جانوروں کی مارکیٹ تھی، میں وہاں مارکیٹ میں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عمر اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، اونٹ خرید کر لاتے تھے، بیچتے تھے۔ تو مسجد نبوی سے قریب میں بقیع قبرستان ہے، بقیع قبرستان وہیں وہاں سے ہٹا نہیں، وہاں جانوروں کا مارکیٹ لگتا تھا اور اس مارکیٹ میں کاروبار حضرت ابن عمر کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مارکیٹ میں ہوتا تھا اور مسجد میں اقامہ شروع ہوتا تھا، تو میں مارکیٹ میں سے چل کر اقامہ ختم ہونے سے پہلے صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔
آج کل وہ جگہ وہیں ہے جہاں حضور کی مسجد ہے، وہ تو ہے حضور کے زمانے کی مسجد. پھر اس کے بعد میں کم سے کم 5-7 منٹ تک چلو گے تب دروازے سے باہر نکلو گے. پھر دروازے سے باہر نکلنے کے بعد 5-7 منٹ تک چلو گے تب بقی سڑک سے پار کر کے بقی قبرستان آئے. وہاں مارکیٹ لگا ہے جانوروں کا. وہاں سے ایک آدمی تھا، اقامہ شروع ہونے کے بعد ایک تو اقامہ کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، اور اقامہ شروع ہونے کے بعد وہاں سے ایک آدمی چلتا ہے اور اقامہ ختم ہونے سے پہلے صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہمارا آج کل اقامہ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں روڈ پر گاڑی پارک کی اور اقامہ شروع ہو گیا تو وہاں سے یہاں آتے آتے اقامہ پورا ہو جائے. اب جب یہ صورتحال ہوئی تو پہلے اقامہ شروع ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہوتے تھے، صفیں درست کر لیتے تھے. جب اقامہ ختم ہوتا تھا تو امام ایک نظر ڈال لیتا تھا، کسی کو کوئی ہدایت دینی ہوتی دیتا تھا اور نماز شروع ہو جاتی. اب اقامہ ختم ہونے کے بعد سب درست نہیں ہو سکتی، اتنی تیزی سے اقامہ ہوتا ہے کہ سب درست ہو ہی نہیں سکتی. تو لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ اور پہلے سب درست کر ڈالو، اور جب سب درست ہو جائے تو اب اقامہ شروع کرو. اوندا کر دیے لے، کیونکہ اقامہ شروع ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہوں اور اقامہ ختم ہوتے ہوتے صفیں درست کر دیں. ہمارے اقامے کا طریقہ غلط ہو گیا ہے، اب وہ صفیں درست نہیں ہو سکتی. تو لوگوں نے طریقہ ہی بدل دیا کہ پہلے کھڑے ہو اور صفیں درست کر لو تب جا کر اقامہ شروع ہو. تو اس وجہ سے یہ ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں جب امام ممبر پر آ کر بیٹھتا تھا تو اذان دی جاتی تھی. دروازے پر مسجد کا جو دروازہ تھا اس کی چھت پر مؤذن اوپر چڑھ کر دیتا تھا. اور یہ اذان 2 مقصد سے ہوتی. ایک جو نہیں آیا مسجد میں، ابھی نہیں پہنچا، اس کو اطلاع کرنی ہے، آ جاؤ بھیا نماز کا وقت ہو گیا. اذان سنتے ہی فسعوا الی ذکر اللہ، وہ تیزی کے ساتھ چل پڑتا تھا اور اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جاتا تھا. 99% لوگ مسجد میں آ چکے. ان کو یہ اطلاع دینا ہے کہ وہ اپنی اپنی نمازیں ختم کریں. جس کی نیتیں بندھی ہیں، اب جو پہلا اسٹیشن آئے وہاں سلام پھر دو. کیوں امام صاحب خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں، ان کا خطبہ سننے کے لیے تیار ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے. پھر صدیق اکبر کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. 4 خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ خلافت حضرت عثمان کا. حضرت ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، حضرت علی 5 سال خلیفہ رہے اور حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے. سب سے لمبا زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا. ان کے زمانے میں صورتحال چینج ہوئی. کیوں؟ اب جو دن آگے بڑھیں گے کہ معاشرے میں صحابہ کم ہوں گے اور تابعین کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا ہے، تابعین ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. پھر فتوحات تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی. ایران، روم، ادھر مصر سب فتح ہوا تھا. تو وہاں کے مسلمان مدینہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر کر کے مدینہ آ کر بستے تھے. تو مدینہ کا پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی. پہلے جو چھوٹا مدینہ تھا وہ نہیں رہا، اب اس کی پاپولیشن آبادی بڑھتی چلی جا رہی. اور جو دینی جذبہ ہے وہ دن بدن گھٹتا چلا جا رہا. حضور کے زمانے میں سب صحابہ تھے، اذان سے پہلے ہی جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے. اب وہ بات نہیں رہی. اب وہ دینی جذبہ بھی کم ہو رہا ہے.
تو مدینہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کا دینی جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اذان ہو گئی، وہیں چھت پر اذان ہو گئی۔ حضرت اذان ختم ہونے کے بعد حضرت نے خطبہ شروع کیا، اور خطبہ ہو رہا اور لوگ آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا لوگ آ رہے ہیں، خطبہ ختم ہونے تک لوگ آتے رہتے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کہ یہ جو حالات میں تبدیلی آئی ہے اس پر کیسے قابو پائے۔ تو صحابہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے جو ایک اذان دو مقصدوں کے لیے دی جاتی تھی، ان دونوں مقصدوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور ہر مقصد کے لیے الگ اذان کر دیا۔ یہ صحابہ کے مشورے سے طے کیا۔ چنانچہ پہلا مقصد بستی میں جو لوگ مسجد میں نہیں آئے ان کو یہ اطلاع دینے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ، اس کے لیے اذان الگ کر دی گئی۔ اور اب تک تو مسجد کے دروازے کی چھت پر دی جاتی تھی، اب شہر بڑا ہو گیا، یہ دروازے کی چھت پر کافی نہیں ہے، تو مسجد کے قریب میں ایک کسی کا کوئی بڑا اونچا مکان تھا، اور یا کہ کوئی پتھر کی بہت بڑی چٹان تھی، اس کا نام تھا۔ مؤذن اس پر چٹان پر چڑھ کر اوپر چڑھ کر کے اذان دیتا تھا۔ مسجد کی دروازے کی چھت سے از پہلی اذان دور ہٹا دی، بجائے دروازے کی چھت پر دینے کے زورا مقام پر چڑھ کر اوپر سے اذان دیتا تھا مؤذن، تاکہ ساری بستی میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پہنچ جائے۔ پھر اس اذان کے فار ایگزامپل 10 منٹ کے بعد میں حضرت عثمان خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے، تو اب دوسری اذان دی جاتی تھی دوسرے مقصد کی۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ حاضرین کو یہ اطلاع دینا کہ بھئی امام صاحب آ گئے ہیں تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، اب آپ لوگ اپنی نمازیں نمٹائیں۔ تو اب حاضرین کو جب یہ اطلاع کرنی ہے تو اب چھت پر دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، تو دوسری اذان مسجد کے اندر لے لی گئی، کیونکہ یہ دوسری اذان مسجد کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اطلاع کرنے کے لیے ہے۔ شہر کے لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے تو اذان الگ کر دی، اور وہ اور اونچی کر دی زورا پر۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب یہ جو اذان ہے اس کو اب دروازے کی چھت پر دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد میں دی جائے۔ مسجد میں کہاں دی جائے؟ مسجد میں امام کے دائیں طرف بھی دی جا سکتی، امام کے بائیں طرف بھی، یعنی مسجد تو چوکور ہے، ادھر بھی دائیں طرف دے دو، بائیں طرف دے دو، امام کے پیچھے دے دو۔ امام کے پیچھے کیسے دیں گے؟ ارے مدینہ میں امام کے آگے بھی نماز پڑھتے ہیں، جب امام کے آگے نماز پڑھتے ہیں تو اذان کیوں نہیں دے سکتے؟ وہاں تو سب چلتا ہے، یہ تفریح کی بات، یہ تفریح کی بات ہے، یا آگے دو۔ تو مسئلہ یہ لکھا کہ دائیں سائڈ پر، بائیں سائڈ پر اذان دینے کے بجائے امام کے سامنے دو۔ دائیں سائڈ پر اذان دو گے تو ہو سکتا بائیں سائڈ تک آواز نہ پہنچے، بائیں سائڈ تک اذان دو گے تو ہو سکتا ہے دائیں سائڈ تک نہ پہنچے۔ اور امام کے سامنے، ممبر مسجد کے بیچ میں ہوتا ہے، امام اس پر بیٹھا ہے، تو امام کے سامنے دو گے تو مسجد کے اندر بیچ میں دے رہے ہو، تو دائیں بائیں سب جگہ، پیچھے دائیں بائیں آگے سب جگہ آواز یکساں پہنچ جائے۔ یوں مسئلہ لکھا گیا بین یدیہ۔ دیکھو اب تو ہر 1.5 اینٹ کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، اب تو ہر 1.5 اینچ کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ریگولر نمازی تھوڑے ہیں، 8 کے نمازی بہت ہیں۔ ریگولر 5 نمازوں پڑھنے والے مسلمان تھوڑے سے رہ گئے،
اور 8ویں دن نماز پڑھنے والے بہت ہو گئے. کون سی مسجد میں ان کو جمع کریں گے جمعہ پڑھنے کے لیے؟ تو صحیح 8 کے نمازی بھی آئیں گے. اب کوئی مسجد ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں سارے جمع. کہ مسجد بڑی کیوں نہیں بنے؟ بڑی بنا کر کیا کرتے؟ ریگولر نمازی تو چند ہیں، تو بے حساب مسجد بنا ڈالی اور ایک سب بھی نہیں ہے ریگولر نمازیوں. مسجدیں تو بنتی ہیں ریگولر نمازوں کے انداز سے. پھر 8 کے نمازی آتے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے، آگے باہر سڑک پر بھی لوگ ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال بن گئی. ورنہ جتنے مسلمان ہیں سب نماز میں آتے ہیں تو ہر مسجد اتنی بڑی ہوگی کہ 8ویں دن بھی ان کے لیے اس میں گنجائش ہے. بہرحال یہ جو نمازی قسمیں بن گئے، ایک نمازی ہیں ٹھاٹھ کے، بڑے ٹھاٹھ سے نماز 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، ریگولر نمازی ہیں، کوئی نماز مس نہیں کرتے. دوسرے نمازی ہیں 8 کے، جمعہ کے دن آئیں گے پر برا نہیں کرتے، اچھا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن بھی فجر میں نہیں آئیں گے، عصر میں نہیں آئیں گے. جس اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جمعہ کی نماز میں آتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں اس اللہ کو جمعہ کے دن فجر میں کیوں بھول جاتے ہو؟ اس اللہ کو جمعہ کے دن عصر میں کیوں بھول جاتے ہو؟ کیا وہ اللہ نہیں رہا؟ صرف جمعہ میں ہی وہ اللہ معبود ہو گئے. پھر کچھ نمازی ہیں 360 کے، یعنی عید میں آ جائیں گے. ایسے بھی مسلمان ہیں جو جمعہ میں بھی نہیں آتے، عید میں آ جائیں گے 360. اور ایسے بھی مسلمان ہیں جو عید میں بھی کبھی نہیں آئے پوری زندگی، وہ نمازی ہیں کھاٹ کے. کہ وہ مریں گے تو ان کی کھاٹ کی نماز دوسرے پڑھیں گے، انہوں نے زندگی پر نہیں پڑھی. وہ کھاٹ کے نمازی ہیں جو وہ مریں گے تو ان کی چارپائی کی نماز دوسرے لوگ پڑھیں گے، انہوں نے زندگی پر نماز نہیں پڑھی. یہ جو نمازیوں کی یہ 4 قسمیں اب بن گئی تو طرح طرح کے مسائل بن گئے. جب سارے لوگ ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو بستی بہت بڑی ہے، تو یہ جو مسجدوں میں دائیں بائیں 2 مینار بنانے کا طریقہ ہے یہ اسی زمانے کا ہے. 2 اذان دینے والے، ایک اس مینارے کے اوپر چڑھتا تھا، ایک اس مینارے کے اوپر چڑھتا تھا، یہ دونوں ایک ساتھ اذان دیتے تھے. یہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خاموش ہوا تو وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی اس مینارے کی آواز اس طرف کے شہر میں جائے گی، اس مینارے کی آواز اس طرف کے شہر میں جائے گی. یہ 2 میناروں کا دہلی کی جامع مسجد، بڑی بڑی مسجدیں ان میں 2 مینارے ہیں. وہ 2 مینارے اس لیے تھے کہ 2 مؤذن ایک ساتھ اذان دیتے. شہر بڑا ہو گیا ہے، ایک کی اذان نہیں پہنچتی، بلکہ عرب ممالک میں 3 4 مینارے ہوتے تھے، 3 4 آدمی چڑھتے تھے الگ الگ میناروں پر، وہ اذانیں دیتے تھے. اسی طریقے سے جب جمعہ پڑھنے کے لیے مجمع آتا تھا تو امام کے سامنے ایک اذان نہیں ہوتی تھی، امام کے سامنے مسجد اتنی بڑی، مجمع اتنا بڑا ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے. امام منبر پر بیٹھا ہے، 3 4 آدمی اذانیں دے رہے ہیں. اور کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ خَطَبَ الْإِمَامُ. یہ سب اذانیں دینے والے جب چپ ہو جائیں تب امام کھڑا ہو کر کے خطبہ. تو کتابوں میں جمع کا لفظ لکھا ہے اذا سکت المؤذنون. مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے سب لوگوں تک آواز پہنچانا. ہمارے دیوبند میں جو جامع مسجد ہے، یہ یہاں کے حضرات ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا تو یاد بھی ہوگا. ممبر سے 4 صفحے برآمد دالان آتا ہے، پھر 4 صفحے، پھر دالان آتا ہے، پھر 4 صفحے. اب کورڈ ایریا ختم، مسقف حصہ ختم ہوا اور اتنا ہی صحن ہے آگے.
تو جب امام منبر پر آتا تھا تو صفوں میں سے کورڈ ایریے کی جو آخری صف ہے وہاں مؤذن کھڑے ہو کر کے اذان دیتا اب بھی. کیوں؟ اندر اتنی مسجد ہے اور پیچھے صحن اتنا بڑا ہے. اگر امام کے منہ میں گھس کر اذان دے گا تو پیچھے صحن میں کہیں آواز ہی نہیں پہنچے. اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گیا، اب تو مسائل ہی بدل گئے. لیکن جب ہم طالب علم کا لاؤڈ اسپیکر تھی تو جب ہمیشہ جو کورڈ ایریا ہے اس کے آخری صف میں کھڑا ہو کر کے مؤذن اذان دیتا تھا تو اندر بھی ساری آواز اور صحن میں بھی ساری آواز کہ بھئی امام آ گیا، نماز ختم کرو. تو امام کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دائیں سائڈ پہ اذان دو گے تو ہو سکتا بائیں سائڈ تک آواز نہ پہنچے، اور بائیں سائڈ پر دو گے تو ہو سکتا دائیں سائڈ پر اذان نہ پہنچے، اور امام کے منہ میں گھس کر کے دو گے تو ہو سکتا ہے پیچھے تک نہ پہنچے، اور بالکل پیچھے کھڑے ہو کر دو گے تو ہو سکتا آگے نہ پہنچے. لہذا امام کے سامنے ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دینی ہے جہاں سے چاروں طرف پوری مسجد میں آواز پہنچ جائے، اطلاع ہو جائے کہ امام صاحب آ گئے ہیں، نمازیں ختم کرو، نمازیں خطبہ سننے کے لیے تیار ہو. اصل مسئلہ یہ. پھر اب تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا تب بھی امام کے منہ میں گھس کر کے اذان دوسری اذان دیتے ہیں، اور سامنے کا مطلب ہی یہ غلط سمجھتے کہ سامنے کا مطلب ہے کہ منہ میں گھسو اس کی. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. سامنے کا مطلب یہ ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ بھی سامنے ہے، دوسرے صف والے بھی سامنے، وہ آخری وہ بھی سامنے، اور یہ سائڈ پر ہے اور یہ سائڈ پر ہے. تو سائڈ سے اذانیں نہ دی جائیں، ہو سکتا پوری مسجد میں اذان نہ پہنچے. امام کے سامنے سے دی جائیں تو وہ سینٹر ہو، وہاں سے آگے پیچھے دائیں بائیں ساری آوازیں پہنچیں. تو یہ آج ایک مسئلہ پیش آیا تھا، جمعہ میں گئے تھے تو جو اذان دینے والا ہے وہ امام کے منہ سے لگ کر کھڑا ہوا، تو میں نے اس سے درخواست کی کہ بھئی یہ یہاں پہلی صف میں کھڑا ہو اور یہاں سے دے. امام کے سامنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے منہ میں گھسے. ایک لمبی حدیث ہے. رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ معنی تقریر. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، ایک دو دن باقی ہیں اور حضور نے خطبہ دیا. یہ خطبہ جمعہ کے دن دیا ہو ایسا ضروری نہیں، مستقل حضور نے خطبہ دیا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ خطبہ جمعہ کے دن حضور نے دیا تھا، ایسی کوئی صراحت نہیں. بس یہ ہے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دن میں 29 یا 30 جو بھی شعبان کا آخری دن ہے اس میں حضور نے ہمارے سامنے یہ تقریر کی. جمعہ کا دن بھی ہو سکتا ہے، شعبان کا جو آخری دن ہو جمعہ کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو حضور نے خطبہ دیا ہے یہ جمعہ کا خطبہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعہ کا دن نہیں، مستقل حضور نے یہ تقریر فرمائی ہو شعبان کے آخری دن میں. کیا تقریر فرمائی؟ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے لوگو، عظیم الشان مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا. سایہ کو تو جانتے ہو، اب گندم کے معنی ڈالنا، سایہ فگن معنی سایہ ڈالنے والا، یعنی بہت بڑا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے. قد اذلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ. حضور نے رمضان کے مہینے کو بہت بڑا مہینہ فرمایا کہ بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، آنے ہی والا. ایک فضیلت
شہر عظیم کہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، حضور کا اس مہینے کو بڑا فرمانا، ایک فضیلت تو رمضان کی یہ ہوئی۔ شہر مبارک، بابرکت مہینہ، مبارک فرما کر دوسری اہمیت رمضان کی حضور نے یہ بتائی کہ یہ بڑا برکت والا مہینہ۔ تیسری بات فرمائی شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے اچھی ہے، بہتر ہے۔ وہ رات اس مہینے میں کون سی رات ہے معلوم نہیں، مہینے کی 29 یا 30 راتوں میں سے ہر رات پاسبل ہے کہ وہ شب قدر ہو۔ جب ہر رات ہے تو پورا مہینہ ہی برکت والا ہوگا۔ جب مہینے کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے تو پورا مہینے میں اہمیت پیدا ہوگی نہیں ہوئی۔ اگر یہ 27ویں رات تو مہینے کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہوئی، بس 27ویں رات کی اہمیت ہوگی۔ لیکن جب وہ رات معلوم نہیں ہے اور رمضان کی 29 اور 30 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے تو پورے رمضان کی اہمیت پیدا ہوگی۔ پہلی فضیلت کیا تھی؟ شہر عظیم۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ شہر مبارک۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ فیہ لیلۃ تیسری فضیلت یہ کہ فیہ شہر خیر من الف شہر۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، بنایا اللہ نے اس کے روزوں کو کمپلسری۔ یہ رمضان کے مہینے کی ایک اور فضیلت ہے۔ بقیہ 11 مہینے ان کے روزے کمپلسری کیوں نہیں کیے؟ روزے تو ہر مہینے میں پورا سال روزے رکھنے، 5 دن روزے مکروہ تحریمی، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، 4 دن، اور شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کی، یہ 5 دن مکروہ تحریمی ہے روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ پورے سال روزے رکھنے ہیں، مگر کمپلسری رمضان کے روزے اللہ نے کیے، باقی 11 مہینے کے روزے کمپلسری نہیں کیے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے میں، رمضان کے مہینے میں کوئی سرخاب کا پر لگ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی خصوصیت پائی جا رہی ہے، اس لیے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا، اس کو لگژری عبادت بنائی، تطوع نفلی عبادت بنائی، لگژری عبادت بنائی، اختیاری عبادت بنائی۔ ایک حدیث ہے ابن ابی کی کتاب الکامل، اس میں تمام ضعیف راویوں کے تذکرے اور ہر راوی کے حالات میں 1-2 حدیثیں لکھے گا تو یہ اس کی ضعیف حدیث۔ اس کامل ابن ابی میں ایک راوی کے حالات میں حدیث روایت کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ صیام رمضان فریضۃ وسننت قیامہ، اس طرح کے الفاظ کتابوں میں نقل ہو کر یہ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تو اللہ نے فرض کیے اور تراویح میں نے مسنون کی، یہ اس لفظوں کے معنی ہے۔
رمضان کی تراوی، رمضان کے مہینے میں تراوی میں نے مسنون کی اور روزے اللہ نے فرض کی۔ یہ روایت ابن عدی کے الکامل میں ہے اور ضعیف روایت، لیکن یہ روایت تو بخاری مسلم کی ہے نہ، یہ بخاری مسلم کی نہیں ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، یہ تو روایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کے روزے کمپلسری کیے فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے، میں نے نہیں، اللہ نے اس مہینے کی راتوں میں نفلیں اختیاری عبادت کے طور پر گردانی۔ تطوع مانے نفلی عبادت۔ تو جب اللہ تعالی نے اس مہینے کی راتوں میں نفل نمازیں، نفل عبادتیں، تطوع اختیاری لگزری طور پر اللہ نے رکھی ہیں، تو حضور پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ امت پڑھے گی نہیں پڑھے گی؟ حضور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اور سنن بیہقی میں روایت ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ضعیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح اور ضعیف میں ٹکراؤ ہو تو ضعیف کو نہیں لیں گے، صحیح کو لیں گے، لیکن اگر ضعیف ہی ہے تو چاروں ائمہ اسے لیتے ہیں۔ سنن بیہقی میں روایت ہے کہ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے 20 نفلیں پڑھتے تھے، پھر حضور سوتے تھے، پھر وتر تو حضور تہجد کے بعد پڑھتے تھے، رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر پھر وتر پڑھتے، لیکن سونے سے پہلے 20 نفلیں پڑھ کر رمضان کی راتوں میں حضور سوتے تھے۔ یہ روایت سنن بیہقی میں ہے اور ضعیف۔ دوسری روایت بھی ہے سنن بیہقی میں ہے کہ 2 دن 2 راتیں یا 3 راتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چٹائیوں کے کمرے سے نکل کر محراب میں کھڑے ہو کر جماعت سے جو نفلیں پڑھائی ہیں، 2 راتیں یا 3 راتیں، وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھیں۔ 2 روایتیں الگ الگ۔ ایک حضور ہر رات رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے 20 نفلیں پڑھ کر پھر سوتے تھے، یہ روایت الگ ہے۔ اور ایک 2 یا 3 راتیں جو حضور نے چٹائیوں کے کمرے سے نکل کر نفلیں جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں تو وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھیں۔ وہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن ضعیف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو غیر مقلدین کا خیال ہے کہ ضعیف روایت یعنی گھڑی ہوئی روایت موضوع گھڑی ہوئی روایت، اور ضعیف یعنی کمزور روایت ہم تول۔ جیسے موضوع سے مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، ضعیف سے بھی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر مقلدین کا غلط خیال ہے۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ موضوع تو حدیثی نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے گھڑی ہے، لیکن جو ضعیف حدیث ہے تو حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ صحیح اور ضعیف حدیث نہیں ہوتی، صحیح اور ضعیف تو سند ہوتی ہے۔ 5 آدمیوں کے واسطے سے وہ حدیث ہم تک پہنچی، ان واسطوں میں سے اگر کوئی بھی واسطہ کمزور ہے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، واسطے بیچ میں یہ کمزور ہوتا ہے۔ بس اگر ایک حدیث صحیح ہے اور اس کے خلاف ضعیف ہے تو ضعیف نہیں لیں گے، حدیث صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں ضعیف ہی حدیث ہے تو وہ حدیث ہے، ضعیف تو راوی ہے، اس لیے اس حدیث کو چاروں ائمہ لیتے ہیں۔ تو چاروں ائمہ نے یہ روایتیں لی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس نماز کی تنظیم نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے 2-3 راتیں پڑھائی اور یہ اندیشہ ہوا کہ لوگوں کا جو رجوع ہے، لوگ جو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو ضروری نہ کرے۔ اگر ایسا ہو گیا تو لوگوں کے لیے نبھانا مشکل ہو جائے، اس لیے حضور 2 راتوں کے بعد یا 3 راتوں کے بعد تشریف نہیں لائے، حضور نے نہیں پڑھائی۔
لیکن جب حضور کا زمانہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر کا زمانہ شروع ہوا، وہ 2 سال کا زمانہ، وہ بڑا سخت زمانہ ہے، اندر باہر بڑے فتنے شروع ہوئے تھے، تو وہ فتنوں کی سرکوبی ہی میں حضرت ابو بکر لگے رہے اور ملت کا کوئی نظام نہ بنا سکے۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر کا زمانہ 10 سال کا ہے۔ شروع کے 6 سال میں ایک ساتھ اس زمانے کے 2 سپر پاوروں سے ٹکر چل رہی تھی، روم سے اور ایران سے۔ اس وقت سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی مسلمانوں کو اور حضرت عمر کو۔ پھر جب ایران اور روم کی طاقتیں ٹوٹی، ایران تو بالکل لیا ختم ہو گئی، حکومت ختم، اور روم ختم نہیں ہوا، وہ نارتھ کی طرف پیچھے ہٹتا چلا گیا، اور قسطنطنیہ سے ورے جتنے ملک تھے وہ سارے مسلمانوں نے، صحابہ نے فتح کر لیے، اور آگے صحابہ نہیں بڑھ سکے، اس لیے کہ آگے اتنا ٹھنڈا علاقہ تھا کہ صحابہ اس سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تو آرٹیفیشل لائف ہو گئی ہے، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت نے صحابہ جو گرم ملک کے رہنے والے تھے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، آگے ٹھنڈا علاقہ ہے۔ قسطنطنیہ بھی ٹھنڈا علاقہ، وہاں بھی برف پڑتی، تو صحابہ اتنا دور رک گئے، تو فتوحات وہاں رکی۔ اور ایران کا تو جو ختم ہے، ختم کے بعد پاکستان شروع ہوتا ہے، وہاں آگے ٹھنڈا علاقہ نہیں آتا، اس لیے وہ تو آخر تک فتح ہوتا چلا گیا۔ لیکن روم جو ہے آخر تک فتح صحابہ نے نہیں کیا، آگے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ٹھنڈا علاقہ تھا، برفانی، اور صحابہ گرم ملک کے رہنے والے تھے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب 6 سال میں یہ دونوں سپر پاور ٹوٹے اور سکون ہوا حضرت عمر کو، تو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے آخری 4 سالوں میں ملک کی تنظیم اور ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے بہت سے کام کیے۔ انہی کاموں میں سے یہ تراویح کا نظام بنایا ہے، تو پوری ملت کا ایک انتظام منظم کر دیا۔ اگر حضرت عمر یہ نظام نہ بناتے تو آج شاید 1000 میں سے 1 بندہ رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھتے، 999 نہیں پڑھتے۔ اور حضرت عمر نے نظام بنایا تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ 11 مہینے جو نفلیں نہیں پڑھتے، فرض بھی نہیں پڑھتے، وہ رمضان میں تراویح پڑھنے کی لیے آ جاتے ہیں، اور آدھے مسلمان نفلیں پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر نے تنظیم کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں نفلیں بھی اللہ نے تطوع نفل گردانی ہے۔ وہ حدیث اگر ضعیف بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ حدیث تو صحیح ہے۔ بہرحال رمضان کا رات اور دن کو اللہ نے عبادتوں میں مشغول کر دیا، دن کو روزے میں مشغول کر دیا، رات کو نفلوں میں مشغول کر دیا۔ یہ رمضان کی فضیلت، جو برکت والا دن آتا ہے اس میں لوگ جت جاتے ہیں کام میں، عبادتوں میں، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے۔ بڑے دن اور بڑی راتیں آتی ہیں تو جو عبادت گزار بندے ہیں وہ جت جاتے ہیں، اور جو نوجوان ہیں وہ ہو ہا کرتے رہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں۔ لیکن عبادت کرنے والے بندے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جت جائیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کے دن کو بھی اللہ نے عبادتوں میں مشغول کر دیا، رات کو بھی اللہ نے عبادتوں میں مشغول کر دیا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ یہ اہم مہینہ ہے، اس مہینے میں جت جاؤ عبادتوں میں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ تو 4 فضیلتیں ہیں۔ رمضان شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ۔ رمضان شہر مبارک، حضور فرما رہے ہیں برکت والا مہینہ۔ رمضان میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، لہذا پورا مہینے میں اہمیت پیدا ہو۔ چوتھی، اللہ نے اس کے روزوں کو اور اس کے نفلوں کو، رات کے نفلوں کو مقرر کیا، روزوں کو فرض رکھا، اس کو نفل رکھا۔ معلوم ہوا کہ یہ اہم دن ہے، اس کا کوئی وقت خالی چھوڑا ہی نہیں۔ انسانی ضرورتیں الگ ہیں، آپ کو سونے کا تقاضا سو جاؤ، کھانے کا تقاضا ہے کھاؤ،
تھک گئے ہو، ریسٹ کا تقاضا ریسٹ کرو، لیکن وقت ضائع مت کرو۔ انسان کے پاس ایک بہت بڑا عیب ہے انسانوں میں، وہ عیب یہ ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز ضائع کرتا رہتا ہے، اس کو اس کی کچھ اہمیت ہی نہیں معلوم۔ انسان کے پاس قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت، ٹائم۔ عربی کا جملہ ہے الوقت اثمن من الذهب، جو ٹائم ہے یہ گولڈ سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، لیکن انسان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جتنا 11 مہینے ہم وقت ضائع کرتے ہیں اس سے زیادہ رمضان میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، وقت ضائع مت کرو، کھاؤ پیو سوو۔ میرے شیخ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ اپنے مریدین کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے سہارنپور، ہم بھی جاتے تھے، میں نے 8 سال ان کے ساتھ اعتکاف کیا۔ وہ بار بار مجلس میں فرمایا کرتے کہ یہ جو تصوف میں 3 چیزوں کی تقلیل ہے وہ اب ختم۔ تصوف ہے قلت طعام، قلت منام اور قلت کلام۔ کم کھانا کھاؤ، بزرگ بننا ہے، رمضان کی بات نہیں۔ جو پیروں کے ساتھ مریدین منسلک رہتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں، بزرگ بننے کے لیے ریاضتیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ 3 ریاضتیں ہیں: کم کھاؤ، کم سو اور کم باتیں کرو۔ یہ 3 کم۔ تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 کم ختم۔ اب غذائیں کمزور ہو گئی، طاقت غذاؤں میں نہیں رہی، اگر غذائیں کم کرو گے کمزور ہو جاؤ۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے غذائیں سب آرٹیفیشل غذائیں تیار ہو گئی، کھاد انجیکشن کی بنیاد پر غذائیں بن گئی، اتنا بڑا کدو ہے اور طاقت کچھ بھی نہیں۔ لہذا جو قلت طعام تھی وہ ختم۔ اب کھانا کم مت کرو، پورا پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ یہ کس سے کہتے تھے؟ حضرت کے ساتھ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہتے کھانا کم مت کرو، پیٹ بھر کے کھاؤ، اگر کھانا کم کرو گے کمزور ہو جاؤ گے۔ اور فرماتے تھے کہ سونا بھی کم مت کرو، پیٹ بھر کر جتنا جی سونے کو چاہے پورا سو۔ کیوں؟ دیکھو، جو بھی جسمانی طور پر ناقواں کمزور ہوگا اس کو نیند زیادہ ہے۔ دیکھو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سوتا ہے، 20 گھنٹے سوتا ہے، 4 گھنٹے ہی بیدار رہتا ہے، کیوں؟ کمزور ہے۔ تو جوں جوں بچے میں طاقت پیدا ہوتی جائے گی اس کا سونا کم ہوتا چلا جائے گا، اور بچہ شریر ہو گیا اور پھرتیلا، کودنا پھاندنا، تو ماں زبردستی ڈانٹ کر سلائے گی، ورنہ وہ سوئے گا نہیں، بھاگے گا، کودے گا، کھیلے گا۔ دلیل ہے کہ بدن کمزور ہے تو نیند زیادہ ہے۔ بچے کا بدن کمزور جب تک ہے نیند زیادہ ہے، جو بدن قوی ہوتا ہے نیند کم ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں تو اسے پلٹا دیتے ہیں بچپن کی طرف، چنانچہ بہت بوڑھا ہو جائے گا، وہ بھی 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے سوئے گا، بیٹھا بیٹھا بھی سوئے گا، 4 گھنٹے مشکل سے بیدار رہے گا، کیوں؟ بدن کمزور ہو گیا تو نیند غل جائے گا۔ بہرحال یہ قاعدہ مان لو، جسم کمزور ہوگا تو نیند زیادہ ہے۔ جب یہ قاعدہ ہے تو وہ جو سالکین کے لیے تھا قلت منام، کم سو، حضرت فرماتے ہیں کم مت سو، اب طاقتیں غذائیں کمزور پڑ گئی، جسموں میں طاقتیں نہیں رہی، لہذا پورا سو ورنہ بیمار پڑو گے۔ تو سونے میں کمی کرو گے تو بیمار پڑو گے، کیوں؟ جسم میں، جوانوں کے جسموں میں بھی طاقتیں کم ہوگی، طاقتیں کم ہوگی تو نیند پوری چاہیے۔ لیکن حضرت فرماتے تھے کہ یہ 2 جگہ پر سے جو ہم نے کم نکال دی ہے،
وہ دونوں لگاؤ تیسرے کے ساتھ، کم 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 کلام، اس لیے کہ فضول باتیں کرنے کی اتنی زیادتی ہو گئی ہے کہ کوئی حساب نہیں۔ لہذا پہلے جو ذات ہے باتیں کم کرو، اب نہیں، باتیں کم 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 کرو۔ وہ دو جگہ سے جو کم نکالا ہے، نکال دیا ہے، ہٹا دیا، وہ یہاں لگاؤ۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑی آفت ہے وہ باتیں کرنے، اور باتیں کرنے کے لیے پہلے تو سامنے کوئی آدمی چاہیے، اس سے باتیں کرے۔ اب آدمی نہیں چاہیے، بیٹھا بیٹھا موبائل پر ہی گھنٹوں باتیں کر رہا ہے، کسی سے معلوم نہیں کس سے کر رہا ہے، اور کوئی بیکار باتیں ہو رہی ہے، چل رہا پیسہ بھی برباد کر رہا ہے اور ٹائم بھی برباد کر رہا ہے۔ تو حضرت شیخ قدس سرہ یہ فرمایا کرتے، معلوم ہوا کہ اس مہینے میں کھاؤ جتنا تمہارا جی چاہے، سو جتنا تمہارا جی چاہے، لیکن وقت ضائع مت کرو۔ ٹائم سونے سے گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس زمانے میں سب سے بڑی بیماری یہ وقت ضائع کرنا۔ لہذا وقت کے ضیاع سے بچو۔ اس مہینے کو جس کی یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اس مہینے کو وصول کرو، اور وصول کرنے کی شکل یہی ہے کہ باتیں کم کرو، باتوں سے بچو۔ اگر کچھ بھی نہیں کرو گے، عبادت نہیں کرو گے تو گناہ سے بچ جاؤ۔ تو 4 فضیلتیں یہ ہوئی، 5ویں فضیلت، اس مہینے میں جو بندہ خیر کا کوئی کام کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو دیگر 11 مہینوں میں فرض کا جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا اس مہینے میں نفل عبادت کوئی بھی نماز، روزہ تو نہیں، نماز، خیرات، تلاوت، کوئی بھی نفل کام کرو تو دوسرے مہینوں میں فرض کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب نفل کا ملتا ہے۔ اس مہینے میں ثواب کی اہمیت، نیک کاموں کا ثواب بڑھ گیا، یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اور فرمایا کہ اس مہینے میں فرض عبادت کرے گا، فرض روزہ رکھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ فرض دیتے ہیں، تو دیگر مہینوں میں 70 ٹائم ایک فرض ادا کرنے کا جتنا ثواب ہے، اس مہینے میں ون ٹائم، ایک مرتبہ فرض ادا کرنے کا اتنا ثواب۔ آپ نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی رمضان میں، اور ظہر کی 4 رکعت پڑھی شعبان میں، تو شعبان میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی، اس کا ثواب ملا۔ اس رمضان شعبان میں ظہر کی نماز کا آپ 70 ٹائم پڑھیں اور 70 ٹائم آپ کو ثواب ملے، اتنا ثواب رمضان میں ظہر ایک مرتبہ ظہر پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ یہ بھی رمضان کی اہمیت ہے، یہ سب رمضان کی اہمیتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب 6 اہمیتیں ہوئی رمضان کی۔ ایک، حضور نے اس مہینے کو عظیم بہت بڑا مہینہ فرمایا۔ دوسری، حضور نے اس مہینے کو مبارک مہینہ فرمایا۔ تیسری اہمیت، اس مہینے میں شب قدر ہے، وہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی، بس یہ رمضان کی اہمیت ہے۔ چوتھی، رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور رمضان کی نفلیں اللہ نے تطوع کی۔ مدد کرو بھائی، ان کی اٹھو، سارے بیٹھے رہو گے، اب سب اٹھ جاؤ گے، دو 4 برتن ہیں، 18 آدمی اس کو لینے کے لیے اٹھے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ پورا عبادتوں میں مشغول کر دیا۔
کوئی وقت خالی نہیں چھوڑا، نہ دن کا نہ رات کا۔ یہ 20 مہینے کی اہمیت ہو رہا ہے۔ 5ویں رمضان میں کوئی بھی نفل کام عبادت کرے فرض کا ثواب، اس کی اہمیت۔ 6 رمضان میں فرض کا ثواب 70 ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، رمضان میں اسی فرض کے ادا کرنے کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ 6 فضیلتیں اور سنو، یہ اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ صبر یعنی سہنا، صبر کے معنی ہے سہنا، برداشت کرنا۔ یہ سہنے کا مہینہ ہے، برداشت کرنے کا۔ یہاں بھی یہ غلطی ہم لوگوں نے کر رکھی ہے کہ صبر کا مطلب ہے کوئی مر جائے تو بت بنے بیٹھے رہو، آنکھ میں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے، اس کا نام صبر ہم نے کر دیا۔ بس صبر کا یہ مفہوم کر لیا ہم نے کہ کوئی مر جائے تو بت بنے بیٹھے رہو، آنکھ میں سے آنسو نہ نکلے تو یہ بڑا صبر ثابت ہے۔ یہ صبر، یہی صبر نہیں ہے۔ صبر کے معنی ہے ہمت سے کام لینا، جو بھی پریشانی آئے اسے سہنا، برداشت کرنا۔ ہر پریشانی سینہ سپر ہو کر کے اس پریشانی کو سہنا، برداشت کرنا، اس کا نام صبر۔ کسی کا انتقال ہو گیا اس وقت بھی ہمت رکھنا، جزا فضا نہ کرنا، رونا دھونا حد سے آگے، رونا دھونا نہ کرنا۔ ایک تو ہے رونا، وہ تو سنت، کسی کے مرنے پر رونا سنت، لیکن رونا دھونا جس کو اردو میں کہتے ہیں، ہو ہا، آنکھ سے آنسو تو کچھ نہیں ہے، سارا محلہ سر پہ اٹھا لیے، یہ رونا دھونا یہ حرام ہے۔ سب آیا، غم کی بات آئی، آنکھ دل پسیج گیا، آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ سنت ہے۔ اس سے دل کا صدمہ آنسو کے راستے سے بہہ جاتا ہے تو دل ہلکا پڑ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے تو حضور کی گود میں انتقال ہوا، تو حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو کسی کے مرنے پر آنسو بہنا یہ تو سنت، رونا دھونا یہ حرام۔ جس کو واہ ویلا کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہی رونا دھونا، تو یہ تو جائز نہیں۔ لیکن سب نے کو ہمت سے برداشت کر لیا، یہ بھی صبر ہے۔ میدان میں دشمن سے لوہا لے رہا، دم دبا کر بھاگنے کے بجائے سینہ سے پر ہو کر کے حملہ کرے دشمن پر، یہ بھی صبر ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم۔ دشمن کے سامنے آمنا سامنا ہو تو صابروا، ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، اور تنہا ہو، مقابلے میں کوئی نہ ہو، کوئی صدمہ پہنچے تو اصبروا۔ تو دشمن کے مقابلے میں جو ہے، دشمن چاہے ظاہری ہو چاہے ہیڈن چھپا ہوا دشمن شیطان، اور شیطان سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان کا اپنا جو نفس ہے یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔
ان دونوں سے ٹکر لینا، شیطان سے مقابلہ کرنا، نفس سے مقابلہ کرنا، یہ بھی صبر۔ بہرحال صبر کے معنی کمپریہنسو، وسیع مفہوم ہے صبر، اور وہ مفہوم میں نے بتایا ہر وہ بات جو طبیعت کے خلاف ہے اور شریعت کا تقاضا ہے، طبیعت کو پیچھے ڈالنا اور شریعت کے حکم پر عمل کرنا، یہ صبر ہے۔ کھانے کو جی چاہے، شریعت کا حکم ہے رمضان آیا روزے رکھو، یہ روزے رکھنا یہ صبر ہے۔ ہمت کرے گا تو رکھے گا، جو لوگ ہمت نہیں کرتے وہ رمضان میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ مال نکالنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ چمڑی آدمی دینے کے لیے تیار ہوتا، دمڑی نہیں دیتا، مگر سال پورا ہوا، آج نفس کہتا ہے ارے چھوڑ سال تو پورے ہوتے رہتے ہیں، نہیں اللہ نے کہا فرض زکات فرض ہو گئی، زکات ادا کرو، اب نفس سے ٹکر لے کر کے زکات نکالنی، یہ سب صبر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا نہیں، رات کو جی جاتا ہے سونے کو، جلدی سے عشاء پڑھ کر جا کر پڑھ کر سو جائیں، نفلیں کوئی ضروری ہے پڑھے؟ آدمی سوچتا ہے کہ نفلیں کوئی ضروری پڑھے، اور آدمی سستی کر کے جا کے سو جاتا ہے۔ جو صبر کا مہینہ، ہمت سے کام لو۔ ضروری اور ضروری میں فرق تو ہوتا ہے، باقی سب ضروری ہے۔ کھانا ضروری ہے، اور کھانے پر دسترخوان پر جو تم طرح طرح کے آئٹم رکھتے ہو گے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، یہ چورن وہ چورن، یہ چٹنی وہ چٹنی، یہ سالن وہ سالن، دنیا بھر کے سالن، یہ ضروری ہے؟ ضروری اور ضروری کے درجے ہوتے ہیں۔ جیسے کھانا ضروری ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہ ضروری کا درجہ اور ہے۔ اور دسترخوان بچھائیں گے تو مختلف کھانے سالن ہوں گے تو مزے سے کھائیں گے، یہ بھی ضروری ہے، مگر یہ ضروری اس ضروری کے درجے کا نہیں ہے، وہ مگر ہے ضروری۔ تو عشاء کی نماز بھی ضروری ہے، مگر یہ ضروری کا درجہ اور عشاء کے بعد میں تراویح بھی ضروری ہے، مگر اس ضروری کا درجہ اور ہے، مگر ہیں وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، لیکن وہ پہلا ضروری ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے زیادہ ہمت سے کام نہیں لینا پڑتا، مگر یہ دوسرا ضروری ہے، اس کے لیے ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ لہذا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تراویح پڑھے گا جو ہمت رکھے گا، ہمت سے کام لے گا، وہ تراویح پڑھے گا۔ روزے رکھنا بھی صبر ہی کسی کے، صبر کرے گا تو روزے رکھے گا۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت، وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ قرآن کریم میں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ کہا جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا۔ خوشخبری کیا سنائی؟ کہ تمہیں اللہ کی طرف سے صلوات، درودیں پہنچیں گی، صلوات من ربہم، اور اللہ کی طرف سے رحمت پہنچے گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہدایت، مآب ہوگے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت، نعم الادلان و نعم العلاوہ۔ کہا دیکھو یہ دونوں سائڈ کی بوجھ کتنے شاندار ہیں، اور اوپر جو پوٹلی باندھ کر رکھی ہے وہ کتنی شاندار ہے۔ اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر سامان نہیں رکھا باندھا جاتا، کیوں؟ اوپر ڈھوب ہے،
اونٹ پر کہاں رکھو گے؟ تو اونٹ پر دائیں اور بائیں سامان ہوتا ہے بالکل برابر. اگر ایک طرف کم ایک طرف زیادہ جھکے گا تو عدلان مانے برابر کے دو بورے اونٹ کے اوپر، ایک ادھر باندھا ہے ایک ادھر باندھا ہے. یہ دو نعم العدلان اس آیت میں دو عدل ہیں بڑے شاندار. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایک عدل تو یہ ورحمت ورحمت من ربہم، رحمت من ربہم بھی وہی صلوات من ربہم ہوا، دونوں ایک جیسے عدلان ہیں. حضرت عمر نے فرمایا نعم العدلان، کتنے شاندار دو بورے ہیں. اونٹ کے اوپر جو دائیں بائیں دو بورے باندھے جاتے ہیں، اس آیت میں دو بورے ہیں، کتنے شاندار بورے ہیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بورے بھر گئے، بورے تو برابر چاہیے، 2 من ادھر ہے تو 2 من ادھر، بھر گئے بورے بھر گئے اور دھڑی 2 دھڑی بچ گیا اناج، تو اس کی پوٹلی باندھ کر کے وہ اوپر دونوں بوروں کے بیچ میں رکھ کرتے، اس کو کہتے ہیں علاوہ. جیسے پرانے زمانے میں عورتیں جب کنویں پر پانی پڑنے جاتی تھی تو بڑا مٹکا اور چھوٹا گھڑا لے کر جاتی تھی، گھڑے سے نکال کر مٹکا بھرتی تھی، پھر آخر میں گھڑا بھی بھر لیتی تھی، پھر مٹکا اٹھا کر اس کے اوپر گھڑا رکھتی تھی. اسی طریقے پر اگر یہ اونٹ پر سامان لادا اور بچ گیا کہاں رکھے تو پوٹلی باندھ کر اوپر رکھ دیتے تھے، اس کو علاوہ کہتے. تو حضرت عمر نے فرمایا علاوہ بھی بڑا شاندار ہے، نعم العدلان و نعم العلاوہ. علاوہ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کو ہدایت معاب بن جاتے ہیں، ہدایت راہ راست پر وہ پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. کہیں بھی صبر ہو، نماز میں صبر ہو، روزے میں صبر ہو، خیرات میں صبر ہو، زکوٰۃ میں صبر ہو، تلاوت میں صبر ہو، کسی کے مرنے پر صبر ہو، کوئی چیز مال گم ہو گیا اس پر صبر ہو، مال جل گیا اس پر صبر ہو، گاڑی خراب ہو گئی، بتی بجھ گئی، جہاں بھی مصیبت آئی جہاں بھی صبر کرو گے صبر کا ثواب جنت. یہ گویا 3 حکم ہوئے، 4 تو فضیلتیں ہوئی، ابھی حدیث باقی ہے. 4 تو رمضان کی فضیلتیں ہوئی اور 3 احکام آئے. پہلی فضیلت حضور نے اس مہینے کو عظیم فرمایا کہ بڑا. دوسری فضیلت حضور نے اس مہینے کو مبارک فرمایا ہے کہ بڑا برکت والا مہینہ. تیسری فضیلت اس مہینے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رمضان کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، یہ اس کی فضیلت. اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایک سیکنڈ بھی اللہ نے خالی نہیں چھوڑا. دن میں روزے فرض کیے کمپلسری، رات میں نفلیں لیگزری، دن میں بھی لگے رہو رات میں بھی لگے رہو، جت جاؤ مہینے میں. یہ اس لیے کہ قیمتی مہینہ ہے، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اگر ہاتھ سے وقت ضائع کر دیا اور نکل گیا تمہارا نقصان ہو. پھر اس کے بعد میں 3 حکم کی. ایک تو ایک اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل عبادت ہے. دوسرے مہینوں میں فرض کا جو ثواب ہے وہ نفل کا اس مہینے میں ثواب ہے، خوب نفل اللہ جو توفیق دے نفل عبادت ہو. دوسرا یہ کہا کہ فرائض کا خصوصی اہتمام کرو. دوسرے مہینوں میں 70 ٹائم ایک فرض 70 ٹائم پڑھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، رمضان میں وہ فرض 1 مرتبہ کرنے پر اتنا ثواب ملتا ہے. اسی لیے مسلمان عام طور پر زکاتیں اسی مہینے میں نکال دیتے ہیں، کیونکہ 11 مہینے میں $1 کا $70 کا جو ثواب ہے وہ رمضان میں زکات کے $1 نکالنے کا اتنا ثواب. تو پہلا حکم ہے کہ اس مہینے میں عبادت نفلی عبادت خوب کرو. دوسرا ہے کہ فرائض اہتمام سے کرو، اہتمام سے فرضوں کو ادا کرو.
کا 70 گنا ثواب ہو جائے گا۔ اور چوتھا یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، ہر لائن میں صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کا ثواب جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ثواب نہیں۔ یہ 3 حکم دیے، اس مہینے میں نفل عبادتیں کرو، اس مہینے میں فرضوں کا اہتمام کرو، اس مہینے میں صبر و ہمت اور برداشت سے کام لو، فرائض ادا کرنے میں بھی اور نوافل ادا کرنے میں بھی، اور صبر کا ثواب جنت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔